لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام فطرہ کے متعلق ایک اہم مسئلے کی وضاحت بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی ملک کے اندر گندم کا ریٹ مختلف ہو جائے، بعض شہروں کے اندر اس کا کچھ اور ریٹ ہو، بعض کے اندر کچھ اور ریٹ ہو، دیہاتوں کے اندر کچھ اور ریٹ ہو، تو جو فطرہ نکالنے والا شخص ہے وہ کس اعتبار سے فطرہ نکالے گا؟ وہ گاؤں کے اعتبار سے فطرہ نکالے گا، یا وہ شہر کے ریٹ کے مطابق فطرہ نکالے گا، یا وہ اپنے ضلع کے حساب سے فطرہ نکالے گا؟ اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ تو دیکھیں، شریعت مطہرہ کی روح سے چونکہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ ذات کے اوپر واجب ہوتا ہے، یہ مال کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ علماء نے اس حوالے سے توضیح فرمائی ہے کہ جس جگہ وہ شخص موجود ہوگا جس کے اوپر فطرہ واجب ہے، اپنی طرف سے اور اپنی فقیر نابالغ اولاد کی طرف سے، جس جگہ وہ شخص موجود ہوگا اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر وہ دیہات کے اندر ہے تو دیہات کا اعتبار کیا جائے گا، اگر وہ اپنے ضلع کے اندر ہے تو اس ضلع کا اعتبار کیا جائے گا، اگر وہ اپنے شہر کے اندر ہے، کسی اور علاقے میں گیا ہوا ہے، تو فطرہ نکالتے وقت جس مقام پر، جس جگہ پر وہ شخص موجود ہوگا وہاں کے ریٹ کے مطابق وہ شخص فطرہ ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اس کی جو رہائش ہے وہ لاہور کے اندر ہے، اور وہ عید کے دن اسلام آباد گیا ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے فطرہ نکالنا چاہ رہا ہے۔ اب جب وہ اسلام آباد کے اندر گیا ہوا ہے، وہاں پر جو گندم کا ریٹ ہوگا، 2 کلو تقریباً گندم کا جو ریٹ ہوگا اس کے اعتبار سے وہ فطرہ نکالے گا۔ لاہور کے اندر جو گندم ہے وہ مثال کے طور پر 2 کلو بنتی ہے 300 کی، اسلام آباد کے اندر بنتی ہے 400 کی، اور وہ چونکہ فطرہ نکالتے وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہے، لہذا وہ 400 کے حساب سے فطرہ نکالے گا۔ اسی طرح وہ کسی گاؤں کے اندر گیا ہوا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنا فطرہ نکالنا چاہ رہا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر وہاں پر جو گندم کا ریٹ ہوگا یا آٹے کا جو ریٹ ہوگا اس اعتبار سے وہ شخص اپنا فطرہ ادا کرے گا۔ اس میں اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ جس جگہ اس شخص کی رہائش ہے وہاں کے اعتبار سے گندم کا ریٹ لگایا جائے، بلکہ جس مقام پر وہ شخص ہوگا وہاں کے اعتبار سے فطرہ نکالنے کا حکم کیا جائے گا، جیسا کہ اس حوالے سے علامہ علاء الدین ابو بکر بن سعود کاسانی علیہ الرحمہ نے بدائع الصنائع کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کی توضیح فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔